یا نبی سب کرم ہے تمہارا، سبحان اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، اب کبھی کا تصور ہی کیسا، اب کبھی کا تصور ہی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، اس کو غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والین آنے ہوئے ہیں، اب کبھی کا تصور ہی کیسا، اب کبھی کا تصور ہی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دلہ مالک حمد و ثنا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر عطیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں دی ساتھیو، اللہ رب العالمین دے فضل و کرم نال اس دے محبوب دی اور اس دے محبوب دے محبوبہ دی ذکر خیر واسطے سے سارے آ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تواڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔
یہ رات محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرس مبارک کے حوالے دے نال محفل پاک کا انعقاد کیتا گیا ہے۔ حضور المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی والا وقار ہے کہ آپ دے ولادت تو پہلے آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست انہوں نے خواب آیا کہ خواب کے اندر اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور خواب کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو صالح تو ان مبارک ہوئے تو آٹے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑیاں شانہ دے نال عزتاں دے نال وقار دے نال رفعتاں عطا فرمائے گئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جڑا بیٹا تیرے گھر پیدا ہو رہا ہے نا ایک اصل میرا بیٹا ہے، کیونکہ نواسہ رسول ہے، خون بطول ہے، والد طرفوں آپ حسنی نے، والدہ کی طرفوں آپ حسینی نے، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ جنہ دے نام کے نال حسنی حسینی لکھیا ہوتا ہے نا وہ سمجھ لو کہ وہ نجیب الطرفین سید ہے، وہ حسنی بھی ہے کہ حسینی بھی ہے۔ باپ کا شجرہ نسب جڑا ہے وہ حضرت امام مقام امام حسن دے نال ملتا ہے اور ماں کا نسب جڑا ہے وہ امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جا کے ملتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت سن اور سید ہوئے تو خوبصورت نہ ہوئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سید تو ہوں ہی سونا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تاریخ کے اندر اللہ نے فرمایا بدھا محبوب تیرے چمک دے ہوئے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا، اللہ فرماتا محبوب تیری زلف عنبرین کی قسم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا سی کہ دیکھن والے دیکھتے رہ جاتے سن۔ جدوں آپ ملک شام گئے نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مال لے تجارت واسطے تے شام کی منڈی میں جو لوگ واپس جا رہے تھے، یعنی شام ہو چکی سی تے لوگ اپنا اپنا مال بیچ کے واپس جا رہے تھے۔ تو میں سر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کون آئے گا، ہوں چل کے اپنی جگہ تے آرام کر رہے ہیں صبح منڈی لگاواں گے، تو سرکار نے فرمایا نہیں اسی مال اج ہی بیچاں گے تے اج ہی بیچنا ہے۔ ہوں شام کے ویلے منڈی بند ہونے کا ٹائم ہے تے اللہ کے محبوب منڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے اپنا ٹھیلا لگایا جائے، جس جگہ تے آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکان لگائی، بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان وچوں آواز آئی کہ آؤ مال خرید لو۔ میں دسنا چاہنا کہ سرکار کی خوبصورتی کتنی سی کہ آپ نے فرمایا آؤ مال خرید لو، بس اتنا لفظ کہنے دیر ہوئی جس انسان کے کان تے آواز پئی وہ چاہے مال بیچ کے گیا یا مال خرید کے گیا، جس طرح کو منڈی جو باہر نکلتے تھے کان میں آواز آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان کی اتنی چاشنی سی لوگ جاندے جاندے واپس پلٹ کے آئے۔ جو لوگ واپس آئے نا کہ لوگوں نے سرکار کا مکھڑا ویکھیا، آکھو سبحان اللہ۔ میں نے آج حکم ہویا بھائی شوکت صاحب نے فرمایا کہ سرکار دے حسن دے بارے میں کدی گل کرو، میں کہا سرکار دے حسن دے بارے میں قرآن گل کرتا ہے پیا، میری تو بات ہی کوئی نا، قرآن بیان کرتا ہے، کتے سرکار دے مکھڑے دی گل کرتا ہے، کتے سرکار دے زلف عنبرین دی گل کرتا ہے، کتے سرکار دے دست مبارک دی گل کرتا ہے، کتے سرکار دے نینا دی گل کرتا ہے،
بیٹھا تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا ہو رہی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کرتے کرتے نا توبہ تے گفتگو شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ ایک اٹھیا، دو اٹھے، تین اٹھے، چار اٹھے. آپ فرماتے ہیں دیکھ دیا لوگ جوگ در جوگ اٹھتے اور اپنے گناہاں دا اقرار کر کے آتے ہیں حضور ایسا فلاں گناہ کیتا ہے تسی گواہ ہو جاؤ اسی اللہ کو معافی دے پڑھنا. ایک دن آپ حضرت یحییٰ بن نجاب کہتے ہیں کہ میں سوچیا کہ میں کہنا تاغا لے کے جانا، میں نا جنہیں جی بندے اٹھن گے نا میں گرا لاؤں گا یعنی گھنٹا بننا گا تو پتہ لگے گا کنے لوگوں نے توبہ کی تھی. آپ فرماتے ہیں لوگ اٹھنا شروع ہوئے میں گرا پڑھنے شروع کی تھی، لوگ اٹھنا شروع ہوئے میں گرا پڑھنے شروع کی تھی. آپ توبہ اس طرح کرواتے سن، نال نال کلمہ پڑھائی جاتے سن، نال نال توبہ کروائی جاتے سن. جویں جویں آپ توبہ کروائی جاتے ہیں اوویں اوویں جناب کلمہ پڑھائی جاتے ہیں، لوگ جوگ در جوگ اٹھی جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا طاقہ ختم ہو گیا لیکن لوگوں کی تعداد توبہ کرنے والے کی ختم نہیں ہوتی. یہ اتنی روحانی محفل ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم دے نال ویکھیا، فرمایا یحییٰ میں لوگوں کے گناہاں دیاں گرہ کھولی جانا تو بنی جانا. یعنی کہ آپ فرماتے کہ میں چھپ کے تے گنڈا بن رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جان گئے کہ یحییٰ بن نجاب جڑا ہے یہ گنڈا بنتا ہے پیا، یہ گرہ لاتا ہے پیا. تے آپ نے فرمایا میں لوگوں کے گناہاں دیاں گرہ کھولنا پیا وا تو لوگوں کے گناہاں دی گرہ بنی جانا. سبحان اللہ. اتنی بڑی شخصیت اتنی روحانیت آپ دی محفل دے اندر ہوندی سی تے میرے آقا دی تے کیا ہی بات ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب دے چہرے دی گل کردا ہے کہندا ودھا تے جدوں زلفاں دی گل کردا ہے کہندا واللیل اذا سجا تے جدوں ما ذاق البصر و ما طغى جدوں زبان دی گل کردا ہے کہندا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تے جے اگر آپ دے دستے مبارک دی گل کردا ہے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ اگر قدمہ دی گل کردا تے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوب جتھے جتھے تیرے قدم لگے تیرے رب نے اس تھاں دی قسم. سبحان اللہ. محبوب دا حسن اتنا پیارا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے منڈی دے اندر ایک بندہ کھلوتا ہے وہ جناب والا وہ ہاتھ بڑی خوبصورت اونٹنی ہے. سرکار نے فرمایا بیچنی ہے، انہاں کہا بیچنی ہے. فرمایا کتنے دی ہے؟ انہاں کہا انہیں دی ہے. فرمایا دے دیو میں جا کے قیمت بھیج دینا، یہ قیمت یہ میں کھجورا بھیج دینا. انہاں کہا لے جاؤ. جب لے گئے نا سرکار تو جا رہے تو پچھوں جناب والا ایک دوسرے پوچھو نہ کہ وہ یہ تو پتہ نہیں لگا تسی کنوں دے دیتی ہے اونٹ نہیں جان دے ہو تو نہ کہ نہیں کوئی رشتہ دار دے نہیں کوئی جان پہچان والا نہیں تو ایویں دے دی دے. ہن سنو انہاں کافراں دی گل. کافراں دے نے یار اسی کریے کہ جو سونا سامنے آیا نا سبحان اللہ جدوں سونا سامنے آیا نا سردار سامنے آئے تو ساڈی جڑی نگاہ سی نا وہ چہرہ بدوحا تے ٹک گئی. تو سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی پئی اسی کرنا کی ہے، اسی کدھر جانا ہے، اسی کی کرنا ہے، اسی کی جواب دینا ہے. انہیں آکھیا بیچنی ہے، اسی آکھیا بیچنی ہے. انہیں آکھیا کنے دی اسی آکھیا اینے دی. انہیں آکھیا کھجورا دے دیا گا بھیج دیا گا تے سواری دے دیو اساں پڑھا چھڈی. سبحان اللہ. اچھا ایک گیا لگا لو یہ تہاڈی تے جناب والا سواری گئی. انہاں کافراں دے خیمے اچ ایک عورت نکلی. انہیں آکھیا خبردار کوئی بھی ایسی بات نہ کرے اگر کسی نو شک ہے اگر خیال کرتا ہے کہ یہ قیمت نہیں آئے گی کیا لگی کوئی قیمت میں ادا کرے. سارے کہہ لگے کیوں تیرا رشتہ دار ہے تیرا جان پہچان والا ہے. انہیں کہا نہیں. جو نے کہا پھر تو کس طرح کہنی ہے. وہ کہنے لگی چلے ہو تو انہیں پتہ نہیں لگیا وہ چہرہ کتنا حسین ہے. وہ چہرہ دھوکے والا اللہ جھوٹیاں ہے ہی نہیں. وہ ایڈا سونا ایڈا حسین ہے کہ وہ چہرے تو لگتا ہے جو وعدہ کرے تو وعدہ وفا کرے گا. سبحان اللہ. آقا دا حسن ایسا ہے. ہاں جی حضرت حسان بن ثابت نے میرے نبی نے فرمایا حسان لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میں حاضر ہوں. فرمایا حسان سنیا میری نعت لکھی ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی نعت شریف پڑھتا تو یہ نہ سمجھو کہ جناب والا ساڑیاں بڑھائیاں ہوئی گلاڑے نا. جدو میرے نبی کریم علیہ السلام دا دور مبارک سے نا وہ شاعری بہت ہوندی سی تے کافر شاعری دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دی توہین کرتے سن. معاذ اللہ
تے صحابہ شاعری دے اندر ہی انہاں جواب دیندے سن تے سب تو بڑے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت سن فرمایا میری نعت لکھی ہے جی یا رسول اللہ لکھی ہے فرمایا چلو میرے سناؤ جی میں سنانا فرمایا اینج نہیں سنانی یا رسول اللہ کی میں سنانی فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھو سبحان اللہ آپ ممبر پہ بیٹھے تو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي سبحان اللہ اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان بن ثابت کہتے ہیں سونیا وَالضُّحَىٰ دے اٹھنے والیا أَلَمْ نَشْرَحْ دے سینے والیا آمین دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سینے والیا محبوبہ میری آنکھ نے تیرے ورگا حسین ویکھیا ہی کوئی نہیں میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں میری آنکھ نے تیرے ورگا حسین ویکھیا ہی کوئی نہیں پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ضرور کر بھی آپ فرماتے ہیں مٹھ چاند بدر شاشانی مٹھ چاند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی متھے چمک دلات رانی کالے زرتے آنکھ وسطانی کالے زرتے آنکھ وسطانی مدبورتیاں کن مدبریاں سبحان سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جا گیا سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت اللہ سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا حسین ویکھیا ہی کوئی نہیں مینوں انج لگدا ہے جدوں رب نے تانوں تخلیق کیتا ہے تانوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے سبحان اللہ اے کسے محدث دی کسے جناب والا مجدد دی کسے مفتی دا یا کسے مولوی دا فتوہ نہیں میرے نبی دا پیارا صحابی حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں سونے میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں پر میرا وجدان میرا ایمان میری محبت کہندی ہے رب نے تانوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے ابو جہل آیا نا سرکار دے سامنے سرکار نے جبریل نے پوچھا جبریل کبھی سارے نبیاں کو تو آئے ہیں سارے نبیاں کو وحی لے کے نازل ہونا ہے سارے کو آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول سارے کو تو آئے ہیں تیری ڈیوٹی ہے اس تو بعد میں آخری نبی پڑھ گیا انا خاتم النبیین علی نبی بعدی فرمایا میرے تو بعد نبوت ختم ہو چکی اس تو بعد میں آیا کیا ساڑھے ورگا کتے ویکھیے سبحان اللہ کہتے ساڑھے ورگا کتے ویکھیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آج کہتے سوڑیا مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمان ہر جگہ میں گیا ہر نبی کو گیا رب نے تیرے ورگا تے نبی بھی کوئی نہیں بنایا سبحان اللہ رب نے تیرے ورگا کوئی نہیں بنایا اچھا ابو جہل آیا سامنے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے ورگا کوئی جا کوئی نہیں بیٹھیا معاذ اللہ سرکار پتہ کیا فرمایا صدق سبحان اللہ اچھی آنکھوں درا سبحان اللہ سرکار فرمایا صدقتا تو سچ کہنا ہے تو سچ کہنا ہے صحابہ نے غصہ آیا صحابہ تلوارا کر لی سرکار فرمایا ٹھہر جو کی ہوا جائے کچھ نہیں کہنا
اچھا ابو جہل گیا تے ابو بکر صدیق آ گیا سبحان اللہ تے ابو بکر صدیق عرض کی سونیا رب تیرے ورگا بنائے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا صدق تھا سچ کہنا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ابو جہل آیا تو انہیں یہ بکواس کی تھی تو سب فرمایا صدق تھا ابو بکر صدیق آئے تو انہیں کہا سونیا تیرے ورگا رب بنائے کوئی نہیں تو تسی آ کے صدق تھا سرکار فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہے رب نے مینوں آئینہ بنا کے بھیجیا سبحان اللہ میرے وچ اگلے نو عکس اپنا نظر آندا ہے ابو جہل زمانے دا بدتر انسان ہے زمانے دا سب تو برا انسان ہے بدصورت انسان ہے انہوں میرے وچوں اپنا آپ نظر آیا تو میں کہا صدق تھا تو سچ کہنا ہے واقعی میں نہیں ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق عاشقان رسول ہے سبحان اللہ عاشقان رسول ہے عاشقان سردار ہے اتنا بڑا عاشق ہے کہ مینوں اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ حسین ہے انہوں میرے وچ اپنا آپ نظر آیا سونیا تیرے ورگا رب نے بنائے کوئی نہیں سونا بڑا ہے کہ میں انہوں بھی آگے صدق تھا کیونکہ انہوں میرے وچوں اپنا آپ نظر آتا ہے سبحان اللہ اسے واسطے جانا دل نبی دے نظارے کو رجتا ہی نہیں مجھے آنکھوں درہ سبحان اللہ سارے مل کے پڑھنا ہے ناز شریف ہے تے سرکار دی محبت ہی نہ دے سارے مل کے پڑھو دل نبی دے نظارے کو رجتا ہی نہیں دل نبی دے نظارے رجتا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ اتے لب جائے نہیں سونا اے ہو جیا اتے لب جائے نہیں سونا اے ہو جیا جگ لب جائے نہیں وہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن وہ سارے سبحان اللہ ساڑھے نبی کسے ہور دا کلام چنگا لگ جائے نہیں 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 ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا کلام چنگا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین سن لوگ بیکھن واسطے آنے تھے وہ کہتے ہیں جہاں سیدہ دے کار ایک پتر ہویا ہے کہ کوئی اتنا حسین ہے کہ دل کرتا انہوں بیکھ ہی جائیے میں آخیا نواسا ایڈا سونا ہے تو نانا کڈا سونا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ سرکار جتنی دیر تک میرے گھر رہے نا کہ رات نو مینوں کدی چراغ جلان دی لوڑ نہیں سی پئی سرکار دے مکھڑے دا چانن ہی اینا سی کہ مینوں چراغ جلان دی لوڑ نہیں سی پئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نانکا بھی بڑا نورانی دادکا بھی بڑا نورانی لوگاں نے نا بارش نہ ہوئی قحط پہ گیا تو لوگاں کیا چلیے وہ شہیداں دروازے تھے کہ اسے جا کے گزارش کرنے ہیں سرکار غوث پاک دی پھپھی دے گھر گئے آپ کی پھپھی جان کا نام سی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے لوگ آئے دروازہ کھٹکھٹایا تے عرض کی تھی سیدہ آج بارش نہیں ہو رہی بڑا عرصہ ہو گیا ہے قحط سالی ہے تے ساڈے جڑے جانور نے وہ بھوکے مارے میں فصلاں تباہ ہونیاں پئیاں نے تسی سیداریاں وہ دعا کرو اللہ بارش فرمائے باہر نہیں آئیں آپ اندر ہی آپ کو آواز دیتی گئی تے آپ نے نا فرمایا اچھا آپ نے نا اپنے گھر میں نا جھاڑو پھیریا بیڑے وچ جھاڑو پھیریا جھاڑو پھیر کے تے کر کے ہاتھ اٹھایا یا اللہ